السلام علیکم ناظرین، اس بار ہم نے ایک ترتیب وار سلسلہ شروع کیا ہے سرگودا کے مسائل کے حوالے سے۔ سرگودا میں کیا مسائل ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اور اس میں تاریخ کے اندر وہ کون سی اینٹ ایسی غلط رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ شہر جو ہے یہ مسائلستان ہی بنتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس شہر میں رہنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ اس شہر کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ جیسے مجبور لوگ جنہیں اس شہر سے محبت ہے، جو یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مرنا ہے، یہیں پر ہی ساری جوانی بھی گزاری ہے، اس کے لیے سوائے ایک درد اور کرب کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں اپنے اس درد اور اس کرب کو کچھ الفاظ میں ڈھالنے کے لیے آج آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں، اور میں اپنی طرف سے پورے خلوص کے ساتھ ایک کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرگودا کی تاریخ کے حوالے سے، سرگودا کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے حل کے حوالے سے آپ کے سامنے صحیح تصویر رکھی جائے، اور اس کے اندر جتنے بھی اس شہر کے رہنے والے نمائندگان ہیں اور اس کے علاوہ مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے اہم افراد سے بھی گفتگو کی جائے گی اور مسائل ڈھونڈے جائیں گے اور اس کا حل بھی تلاش کیا جائے گا۔ اور آج ہم اس سلسلہ وار پروگرام کی پہلی قسط میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں صرف آج اتنی ہی بات کہوں گا کہ سرگودا کو انگریزوں نے بسایا تھا، اور انگریزوں نے اس شہر کو اس انداز سے بسایا تھا کہ جیسے کسی محکوم قوم کے لیے کوئی علاقہ چنا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر محلات نما بڑے بڑے سرکاری آفیسز بنائے گئے، سرکاری گھر بنائے گئے، جن کو دیکھ کر آج بھی ہم ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کمشنر سرگودا 104 کنال کی رہائش گاہ میں رہتا ہے، جس میں 33 ملازمین کام کر رہے ہیں جو ہر وقت جی حضوری کے لیے اس کے پیش ہوتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جہاں پر غربت، مسائل، پینے کا پانی، سیوریج کے ایسے مسائل ہیں کہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہے، وہاں کے کمشنر صاحب کے گھر 33 ملازمین کام کر رہے ہیں۔ یہ شہر مسائل کے انبار میں کیسے اٹا؟ اس میں سب سے پہلا قصور ہمارے نزدیک ان انگریزوں کا ہے جنہوں نے یہاں محلات تو تعمیر کیے اپنے لیے، لیکن عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس کے آس پاس جو چکوک کی ترتیب بنائی گئی، اس ترتیب کے اندر بھی اپنے گھوڑی پال غلاموں کو انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل اسی ہندوانہ نظام کی طرح شودر، کھستری اور ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کو ساتھ بسایا، اور ایک ایسا ماحول ترتیب دیا جس میں کام کرنے والا کمی کمین اور جو ویلا بیٹھ کے فارغ بیٹھ کے کمانے والا جو ہے وہ چودھری کہلایا۔ اسی کلچر کے تحت یہ شہر پروان چڑھا، اور اس کے اندر وہ سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہوئے جو آج بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اس پوری صورت کو آگے پوری ترتیب کے ساتھ بڑھاتے جائیں گے کہ انگریز کے بعد جب پاکستان بنا تو اس وقت کیا تبدیلیاں آئیں، اور پاکستان میں جو جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس شہر کی بربادی کے لیے کیا کیا کردار ادا کیا۔ اور ہمارے نزدیک اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، سب نے اس شہر کو برباد کرنے کے لیے اور اس شہر کو کھانے کے لیے تمام کے تمام اپنی پوری قوت جو ہے وہ لگائی ہے، اور بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، خوب کرپشن کی ہے، لیکن اس شہر میں رہنے والے کی زندگی جو ہے بد سے بدتر ہوتی گئی ہے۔ آپ آج بھی کبھی کسی سرکاری عمارت سے گزریں تو آپ کے اوپر ایک خوف اور ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، اور یہ رعب اس انگریز کے زمانے سے آج تک ختم ہونے کا نام نہیں آ رہا۔ کئی نسلیں گزر گئیں، ہم ابھی تک اسی احساس کمتری اور رعب میں مبتلا ہیں۔ اور اگر ابھی کبھی خدا نخواستہ آپ کو کسی سرکاری دفتر میں کام پڑ گیا تو پھر آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ آج 120 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اسی کی اسی طرح محکوم ہیں اور ان کے غلام ہیں۔ ہم سرگودا ڈویژن 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ 1 کروڑ کا مطلب ہے ہم پاکستان کا 25واں حصہ ہے۔ 2.5% بنتے ہیں ہم، اور 2.5% کا ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہمیں ہمارا حق دیا جا رہا ہے؟
ہم سے جتنا کچھ وصولا جا رہا ہے کیا اس کے بدلے ہمیں کوئی اس کے متبادل کوئی چیزیں دی جا رہی ہیں؟ کیا 2.5% قومی آمدنی کا سرگودا میں لگایا جا رہا ہے؟ یہ سارے سوال کا انشاءاللہ آنے والے سلسلہ وار پروگرامز میں ہم بھرپور انداز سے اس آواز کو اٹھائیں گے بھی اور ڈسکس بھی کریں گے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور مجھے اپنے تبصروں سے نوازنا ہے۔ بہت شکریہ۔